آج ہم سلسلہ وار جو ہماری سیریز چل رہی ہے شخصیت سازی تعمیر شخصیت کے عنوان سے، اس کے دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ پہلے موضوع پر ہم پچھلے جمعۃ المبارک میں گزارشات پیش کر چکے ہیں، جس میں تھا کہ جو زبان کا غلط استعمال ہے وہ پوری شخصیت کو کیسے مجروح کرتا ہے، اور آج ہم اس پر تذکرہ کریں گے کہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے زبان کی حفاظت کے حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث نبوی میں کیا بیریئر رکھے گئے، حفاظتی بیریئر، پریکاشنری میجرز کیا لی گئیں تاکہ ہم اپنی زبان کو، اس کے استعمال کو محتاط سے محتاط تر کرتے جائیں، بہتر سے بہتر تر کرتے جائیں۔ چونکہ ایک بات ذہن نشین رکھیے، آپ کا وجود جو سر سے شروع ہوتا ہے نیچے تک آئیں تو سب سے پہلا جو انٹریکشن آپ کا لوگوں سے اور پبلکلی ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کو اشارہ کریں لیکن اگلا سمجھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی سمجھ سکتا، غلط بھی سمجھ سکتا ہے، مگر اگلے شخص کے ساتھ جو آپ کا بالکل واضح پہلا انٹریکشن ہے وہ انٹریکشن زبان کا ہوتا ہے۔ زبان وہ چیز ہے جو اگلے شخص پر، جو ماحول میں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان پر آپ کا پہلا تعارف زبان ہے۔ یہ حضرت علی کے قول کی شرح بھی ہے کہ جو شخص جب تک نہیں بولتا اس کی شخصیت دبی رہتی ہے، جو ہی وہ زبان ہلاتا ہے شخصیت باہر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس پر بہت، قرآن مجید جیسی آخری الہامی کتاب میں بہت بات کی۔ ہمارا جو پہلا انٹریکشن ہے، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا پہلا انٹریکشن جو آپ لوگوں میں سے ہے، جو تو سنتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جو اگر کوئی نیا شخص آئے تو وہ سب سے پہلے مجھے کس سے پہچانے گا یا میرے بارے میں ایک ابتدائی امپریشن کیسے قائم کرے گا؟ سب سے پہلے وہ میرا لباس دیکھے گا، وضاقتہ دیکھے گا۔ لباس اور وضاقتہ میں جسم بھی آتا ہے اور لباس بھی آتا ہے۔ میری داڑھی کی شیپ دیکھے گا، اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بے ترتیبی تو نہیں جا رہی، اگر اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے تو اچھی ترتیب سے پہنی ہوئی ہے، اگر نہیں پہنی ہوئی تو کیا بال اس کے ٹھیک ہیں، اگر یہ بیٹھا ہے تو کیا اس کو بیٹھنا صحیح آتا ہے، اگر کھڑا ہے تو کسی معیوب انداز میں تو نہیں کھڑا۔ یہ ہے پہلا امپریشن شخصیت کا۔ اور دوسرا امپریشن شخصیت کا زبان ہے۔ جب میں بات کروں گا تو وہ میرے چند الفاظ سے اگر سمجھدار ہوا تو میری پوری شخصیت کو سکین کر لے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے بہت اس پر توجہ دی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مہذب، شائستہ اور معزز بنیں۔ ہم معزز، شائستہ اور مہذب تب بن سکتے ہیں کہ ہماری زبان کا استعمال شائستہ اور مہذب ہو۔ یہ اتنا مشکل ترین کام ہے کہ ہم جو 4-5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نیک ہو گئے ہیں، میں کہتا ہوں وہ اتنا آسان ہے، زبان پر ضبط رکھنا یہ بہت مشکل ہے، مشکل ترین کاموں میں سے ایک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ما یلفظ من قول، یلفظ لفظ سے نکلا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ فرمایا کہ بے شک تم جب کوئی بات اپنے منہ سے نکالتے ہو تو وہ نگران جو اللہ نے بٹھا رکھے ہیں لیفٹ رائٹ میں، وہ اس ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت اس کی شرح بنتی ہے، وہ میں تھوڑی سی بتا دوں۔ شرح یہ بنتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ، جو لفظ تم نکالتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، تو باری تعالیٰ ان الفاظ سے میری جو نیت ہے وہ نیت تو نہیں لکھ رہے۔ قرآن نے تو صرف لفظ کہا نا کہ لفظ لکھے جا رہے ہیں، تو ہر لفظ سے ایک آپ کی نیت بھی مراد ہے، تو نیت وہ نہیں لکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو لفظ بولتے ہیں، تو اس لفظ کو تو اللہ لکھوا رہا ہے، جواب دہی ہے ہماری، لیکن اس لفظ کی نیت نہیں لکھ رہا۔ تو پوچھا گیا کہ نیت کہاں ہے پھر؟ مطلب کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا استعمال ظاہراً غلط لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس بندے کی نیت جان لے تو وہ درست ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو لفظ لکھ رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نیت کیا؟ تو اللہ نے فرمایا نیت کو میں جانتا ہوں اپنے علم کے بعد،
اپنے علم کی بنیاد پر۔ آپ اندازہ کر لیں کائنات میں اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں اس ایک جملے سے۔ یہ تھوڑی میں شرح کر رہا ہوں کہ ایک اس دنیا میں اس وقت تقریباً 7.25 یا 7.5 ارب انسان ہیں، جو ایک ٹائم میں تقریباً 7 سے 8 ارب ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں، اور ہر سال کئی کروڑ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہر سال کئی کروڑ اس دنیا میں آ رہے ہیں، پوری یونیورس میں پوری ارتھ پر، اس گلوب پر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے اربوں گزر گئے، کھربوں گزر گئے، اور کتنے کھربوں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر ایک کا بولا ہوا ہر لفظ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور ہر ایک کا بولا ہوا لفظ کے پیچھے نیت جو کہا فرما ہے وہ اللہ کے ہاں وہ بھی محفوظ ہے کسی انسان کی یہ مجال؟ تو فرمایا جو لفظ وہ بولتا ہے ہم اس کو محتاط لکھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اے بندے لفظ بولتے ہوئے محتاط رہو، چونکہ لفظ لکھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے بندہ ہر لفظ پر۔ پھر آگے سورہ الانفطار میں فرمایا قال اللہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگران ہیں، 2 نگران مقرر ہیں، کرامن قاتبین، جو بڑے معزز ہیں، عزت و اکرام والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ہر وہ شے لکھ رہے ہیں یا جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب میں نے 2 آیتوں کو کیسے اکٹھا کیا، ذرا بات کو غور سے سنیے، بات کو ذرا توجہ سے۔ پہلے جملے میں، پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ہر لفظ لکھ رہے ہیں، یہی کہا تھا۔ دوسرے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر عمل بھی لکھ رہے ہیں، ما لا یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور پہلے کہا ما یلفظ من قول لدی، اور جو تم بولتے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے وہ زبانی بھی ہے، کلام کا بھی ہے، وہ ایکشنز کا بھی ہے، اور کلام اور ایکشن کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ اس کا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کلام کا اور ایکشنز کا جو دار و مدار اور جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ فرشتوں کے ذمے ہے، نام اعمال جس کو کہتے ہیں اس پر، اور جو نیتوں کا ریکارڈ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا یہ کیوں کہا؟ یہ بھی اس لیے کہا کہ اپنے عمل بھی محتاط ہو کر کرو، عمل بھی لکھا جا رہا ہے، تم جواب دے ہو۔ اور پھر آگے سورہ الاسراء میں، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، شدید تنبیہ کی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم بات فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور خبردار جس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ یعنی ایک بات ہے، آپ کو اس کے کسی ایک حصے کا کہیں سے پتہ چل گیا، کسی ایک جزو کا پتہ چل گیا، تھوڑی سی کہیں سے کلو مل گیا ایک بات کا، تو اس ایک بات کی بنیاد پہ اس کے پیچھے پڑھ کے پوری کہانی خود نہ بناؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نمازیں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مذہب کا پیراڈائم متعارف کروا دیا ہے نا مسلکوں نے، انہوں نے تباہی مچا دی۔ اب ایک سادہ بندہ جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے نیکی تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس۔ اب ایک عام بندہ ایک بات جو کسی نے کی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے مبالغہ رائے پر مبنی کر کے آگے بیان کرنا جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک شخص جس کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس پر تھوڑی سی بات جو اس کے بارے میں پتہ چلی اور اس کے خلاف ہے، اس کو بڑھا کے ایک طوفان برپا کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا، نفس کی تسکین پاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ ہم وہ قوم ہیں جو تنگ لوگوں کو کرتے ہیں، ظلم انسانوں پر کرتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہی نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کہیں سے مال آپ نے چوری کیا ہو اور آپ آ کے مسجد کو دے رہے ہو، اور بھائی مسجد کو دینا ثواب نہیں ہے، وہ مال اس کو واپس دینا ثواب ہے جس کا اٹھایا ہے۔ تو جب قرآن اور سنت یہ 2 چیزیں اصل ہیں، قرآن اور سنت پر آپ کا دین کھڑا نہیں ہوتا تو پھر آپ ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، جو الجھا دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا خبردار وَمَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ، اس بات میں مت پڑھو کہ جس کا علم نہیں ہے، چھوڑ دو، جزو علم ہے چھوڑ دو،
علم مکمل ہے اور آپ کے مطلب کی نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اور آگے کہا ان السمع، آپ کی سماعت کان، والبصر اور آپ کی آنکھ، والفؤاد اور آپ کا دل یعنی دماغ جو سوچتا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ کان سے پوچھا جائے گا کہ تو یہ نہیں سن سکتا تھا، حرام تھا، تو نے کیوں سنا؟ آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ دیکھنا حرام تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ اور دماغ اور دل سے پوچھا جائے گا کہ یہ تخیلات تو ناجائز اور حرام تھے، تم نے یہ اپنے دل و دماغ میں کیسے سرایت دی، ان کو کیوں جگہ دی؟ ہمارا یہ والا دین کا حصہ ہے جو صاف کرتا ہے تو خالی فرض بھی وہ جسم میں برکت ڈال دیتے ہیں، روح میں، باطن میں۔ اگر یہ حصہ صاف ہو جائے، سماعت پر پورا پہرا ہو، بصارت پر پورا پہرا ہو، اور اپنے باطنی خیالات پر پورا پہرا ہو، تو آپ مجھ سے لکھوا لیں، نہ تسبیحات کی طویل تسبیح کی ضرورت ہے، آپ صرف فرض پڑھیں اور آپ دیکھیں آپ کا باطن کیسے نور و نور ہو جاتا ہے۔ اصل میں گندگی کے اندر جتنی مرضی نیکیاں ملاتے جائیں، وہ الٹیمیٹ رزلٹ گندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور خالی برتن میں بے شک تھوڑا سا ذرہ ہی نیکی کا کیوں نہ پھینکے، وہ بہرحال نیکی کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ یہ تصور دین ہے، حقیقی تصور دین ہے جو قرآن مجید دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا مسلمان کی تعریف بھی، اچھا اس تناظر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے؟ اب یہ آپ بھی ایک مسلمان کی تعریف بتا سکتے ہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ کی بتائی ہوئی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں، میری بتائی ہوئی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ اتھینٹک اور دین اور اسلام اور اللہ کی رضا کے مطابق اس کی بنیاد۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں نا، یا ہاتھ سے پہنچاتے ہیں ہم یا زبان سے پہنچاتے ہیں، گالی دے کے، چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، اس کے معاملے میں خراب کر کے پہنچاتے ہیں، یا پھر ہاتھ سے۔ فرمایا کہ مسلمان وہ نہیں ہے، کہیں پہ ذکر نہیں ہے، بخاری مسلم یہ دونوں میں حدیثیں ہیں، اور ہر تقریباً 6 کتابوں میں ہیں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو یہ کرے جو یہ کرے، وہ بھی نماز روزہ وہ سب اسلام کے اجزاء ہیں، مگر معیار انسانیت نہ نماز کو قرار دیا گیا ہے نہ روزے کو قرار دیا گیا۔ معیار انسانیت یہ ہے کہ آپ اتنے بینیفیشیل ہو جائیں کہ لوگ اگر آپ سے اول تو فائدہ اٹھائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ترین ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، چلیں یہ ہر ایک کا ظرف نہیں، پھر پیچھے ہٹ جائیں، کم از کم المسلم من سالم المسلمون من لسان و ید، تو پھر کم از کم مسلمانیت کا درجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام، یہ ہے اصل کرنے کا کام، یہ ہے اپنے اوپر غور کر کے اپنی ان کمیوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا کام۔ یہ ہے مقصد اسلام، اصلاح اپنی، سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ اس کے بعد آگے چلیے، پھر آگے اس کی، یہ تو میں نے پہلے پورا قرآن مجید سے ایک مضمون پیش کر دیا کہ ہمارا لفظ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ہمارا عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور اس عمل اور لفظ کی نیت بھی نوٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر 3 ہی بڑے اجزاء ہیں انٹیک کے، ایک کان کے ذریعے انٹیک، ایک آنکھ کے ذریعے اور ایک زبان کے ذریعے۔ ان تینوں پر اللہ نے کہا کہ یہ تینوں جواب دہ ہیں اللہ کے حضور ہر کام کے لیے، یعنی ان تینوں کو بنیاد بنا کے پوری شخصیت کو جواب دہ قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2852 میں عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای اعمال افضل، حضور سے پوچھا گیا افضل ترین عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتھا، وقت پر نماز پڑھنا۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد قال ان یسلم الناس من لسانک، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھیں۔ ہم نہیں رکھتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنی زبان کے ذریعے شر پھیلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان کی درستگی کو حضور نے فرمایا یہ ایمان کی درستگی سے جڑی ہوئی ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ براہ راست زبان کا غلط استعمال آپ کے ایمان کو مجروح کر سکتا ہے، اور براہ راست زبان کا صحیح استعمال آپ کے ایمان کو کامل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 13848۔
عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندہ مومن کا ایمان درست سمت میں مستقیم صراط مستقیم پہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صراط مستقیم پر قائم نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی کا دل صراط مستقیم پر اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان مستقیم صراط پر قائم نہ ہو جائے۔ یعنی زبان سے دل اور دل سے پھر ایمان۔ دل سے پھر ایمان۔ اس لیے پھر آگے علماء کرام نے اس پر بہت سا، اور پھر احادیث میں بھی اس کی بہت ساری توجیحات ہیں، تشریحات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسند احمد ہی کی حدیث ہے 15417 کہ عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا مجھے اسلام کے حوالے سے ایک ایسی بات بتائیے لا اسأل عنہ احد بعدک، آپ کے بعد پھر مجھے سے کسی سے پوچھنی نہ پڑے۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور نے فرمایا ایمان لاؤ اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ قال یا رسول اللہ فأی شیء اتقی، اب یہ صحابی پوچھ رہا ہے اور رسول اللہ سے کہ مجھے ایک چیز بتا دیں جس سے میں ڈرا کروں، کوئی ایک چیز بتا دیں جس سے میں ڈرا کروں۔ قال فاشار بہ الی لسانہ، حضور نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچا کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، دیکھیں کتنے بڑے لوگ اور ان کا عمل دیکھیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا حضرت عمر کے بیٹے، دونوں سے روایت کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر سے ملنے گئے، خلیفہ بن چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو، حضرت ابوبکر کے کمرے سے کراہنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے سمجھا شاید بیمار ہیں یا حضور کے فراق میں رو رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی زبان کو پوری کو جتنی نکال سکتے ہیں باہر نکالا ہوا تھا اور اپنے اس ہاتھ سے جبڑے سے یوں زور سے اس کو پکڑا ہوا تھا اور رو بھی رہے تھے اور کچھ کہہ بھی رہے تھے دھیمی آواز میں۔ وہ کہتے ہیں ہم آگے گئے کو پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ اے زبان مجھے اپنے شر سے محفوظ رکھ، اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ اگر اس کے شر سے میں بچ گیا تو میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اتنے بڑے لوگ اس شر سے بچنے کے لیے پریشان رہتے۔ آخری بات جس سے ہم آج بات کو ختم کر دیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ایسے دروازے بتائے، یہ حدیث پاک بھی مسند احمد 18647 نمبر حدیث۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس 5 دروازے ہیں، 5 میں سے کوئی ایک منتخب کر لے، اگر کوئی 5 کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کا اپنا ظرف ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں، 5 دروازے کیا ہیں؟ یہ آخری روایت ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ شاید آگے بھی ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے۔ تو حضور نے فرمایا، یہ حضرت سیدنا برا بن عازب سے روایت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 5 دروازے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کر، اور اگر نہیں کر سکتا تو کسی کی آزادی میں دوسرے کی مدد کر۔ دوسرا فرمایا کہ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور اپنا بڑا مال ایسے رشتہ دار کو صدقہ کر جس نے تجھ پر ظلم کیا۔ کیسی عجیب بات ہے، جنت میں جانے کا دروازہ پہلا کہا کہ جان چھڑواؤ، یعنی کسی کو آزاد کرو۔ اب آزادی، ایک تو وہ غلامی والا تصور تھا، آج بھی آزادی کی بہت ساری صورتیں، کوئی معاشی غلامی کا شکار ہے، کوئی اور مختلف نوعیت کی غلامی کا شکار ہے تو اس کو اس سے آزاد کروانا۔ دوسرا فرمایا کہ دودھ دینے والی اونٹنی، یہ ایک عرب میں محاورہ تھا، بڑا مال جہاں پر عظیم مال کی طرف اشارہ کرنے ہوتا تو وہ کہتے ایسی اونٹنی جو بہت دودھ دیتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی اونٹنی کو اور اپنے مال کو ایسے شخص کو ہدیہ کر دے جو تیرا دشمن ہو، تجھ پر ظلم کرتا ہو، اگر جنت چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کیسی شخصیت کی فارمیشن ریکوائرڈ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ابھی شخصیت اس طرح کی فارمیشن کی طرف نہیں چلی۔ پھر فرمایا اگر تم میں طاقت ہو، اچھا اگر یہ بھی نہ کر سکو، یعنی اب مایوسی نہیں ہے، غلام آزاد کرا سکو ٹھیک ہے، نہیں یہ کام کر لو، دشمن کو صدقہ کرو، دشمن کو اس کو پیسے دو جو ظلم کرتا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، نو پرابلم،
بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جتنا کھلا سکتے ہو پکڑ پکڑ. جس کو پتہ ہے، ایک مانگنے والا ضروری نہیں ہے، جس کو پتہ ہے تھوڑے حالات تنگ ہے، زبردستی اس کو کھانا کھلاؤ، پکڑ کے مدد کرو. اور چوتھا فرمایا، چوتھا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اپنا جہاں لیفٹ رائٹ میں رہتے ہو وہاں ماحول صاف رکھو، یہ بھی ایک دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا. اور آخری اور پانچواں بتایا کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ غلام آزاد کر سکتے ہو، نہ دشمن کو صدقہ دے سکتے ہو اور مدد کر سکتے ہو، نہ بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہو، نہ نیکی کا حکم دے سکتی ہو اور نہ برائی سے روک سکتی ہو، تو پھر ایک کام کرو، اپنی زبان کو بند رکھو، سوا اس کے کہ کوئی خیر کی بات کرو، اللہ پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ 5 دروازے جو درجہ بدرجہ بھی ہیں، الگ الگ بھی ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت، یہ تعمیر شخصیت کی سیریز ہے جو میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہے اور بعد ازاں انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی آئے گی. تو یہ آج دوسرا موضوع تھا، اس کو ہم آگے پھر انشاءاللہ تیسرا موضوع چلیں گے جس میں اس نوعیت کی پریکٹیکل ساری کی ساری چیزیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حال پر اس طرح کے، ہمیں اپنی اصلاح اس نوعیت کے معاملات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.